بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم ایک 2D پلین سے 3D ایلیویشن ہم بنائیں گے۔ تو ہم کس طرح بنائیں گے، ہمارے پاس پلاننگ بھی ہے آلریڈی، اور ہم نے وہ امپورٹ کرنا ہے اسکیچ اپ میں، اور ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اس کی ہم نے اس کی جو ایلیویشن ہے وہ کس طرح ہم نے آئیڈیا لینا ہے ڈائریکٹ اور کس طرح بنانا ہے۔ تو میرے پاس یہ آٹوکیٹ پلان بھی ہے، یہ ایک سمپل سا ایلیویشن ہے، پلان ہے، گراؤنڈ فلور ہے، یہ مین گیٹ ہے، یہ پورچ ہے، اس کے علاوہ یہ ڈرائنگ اور بیڈ روم ہے، یہ ایک ہال جیسا ہے، اور یہ او ٹی ایس ہے، مطلب اوپن ٹو اسکائی ہے، یہ کمبائن بات ہے، اور یہ بیڈ روم ہے، اور یہ چھوٹا سا کچن ہے، اور یہ بھی او ٹی ایس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا فرسٹ فلور ہے، یہ اسٹیئر کیس لوبی ہے، اور یہ او ٹی ایس ہے، وہ بھی او ٹی ایس ہے، اور وہی سیم لانج ہے اور بیڈ روم ہے۔ تو ہم نے اس کی سٹارٹ کر، اور یہ جو ہے یہ ٹیرس جیسا ہے، مطلب ایک ورانڈا ٹائپ ٹیرس ہے۔ تو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اس کی ایلیویشن۔ تو چلو ہم یہ امپورٹ کر لیتے ہیں اپنے اسکیچ اپ فائل میں، پھر شروع کرتے ہیں۔ تو چلو ہم امپورٹ کر لیتے ہیں، امپورٹ پہ آنا ہے، یہاں پہ ہمارے پاس مختلف قسم کے فارمیٹ ہے، تو ہمارے پاس جو فائل ہے وہ DWG فارم میں ہے، تو ہم DWG پہ آئیں گے اور اس کو کلک کریں گے، تو یہ ہو گیا امپورٹ۔ ابھی اس میں مختلف قسم کے ایکسٹرا فائلز ہیں، تو یہ ہم ڈیلیٹ کریں گے، ڈبل کلک کے ساتھ یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو یہ فائل بچا، یہ جو پلان بچے ہیں، تو ہم نے اس کو لے کے آنا ہے جو اسکیچ اپ کی مین کارنر ہے یہاں پہ۔ تو شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اسکیچ اپ میں اگر دیکھا جائے یہاں پہ، تو یہ جو سائڈ ہے یہ بھی کلوزڈ ہے، یہ بھی کلوزڈ ہے، اور یہ بھی کلوز ہے۔ کلوز کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم کوئی بھی اوپننگ نہیں دے سکتے، تو اس کی وجہ سے ہم نے سارا فوکس ہمارا جو ہے وہ فرنٹ ایلیویشن پہ ہی ہے، یہ سب کچھ ہمارے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ تو ریکٹینگل سب سے بیسٹ آپشن ہے اس کو بنانے کے لیے، تو یہ میں نے بنا لیا۔ ابھی ڈور اوپننگ کے لیے پھر سے ریکٹینگل، اور ونڈو اوپننگ کے لیے پھر سے ریکٹینگل۔ تو یہ دیکھ، یہ الگ، یہ الگ، اور یہ الگ، تو یہ ہم آسانی سے ہی وہ کر سکتے ہیں، ایکسٹروڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو فرسٹ فلور کی ہائٹ ہوگی وہ تقریباً 11 فیٹ ہوگی، اور یہ سر ڈبل کلک ہی کرنا ہے اس کے، اس کا بھی ڈبل کلک ہی کرنا ہے، یہ ہو گیا۔ ابھی اس میں جو سیل لیول ہے یہ ہم نے رکھنا ہے تقریباً، یہ آؤٹ سائڈ ہے تو ہم نے تقریباً رکھنا ہے 3 فیٹ، یہ رکھنا ہے، اور پھر جب ہم یہاں پہ لینڈسکیپ بنائیں گے نا، تو یہ گھر بھی تقریباً ہوگا 2 فیٹ، تو یہ بھی روڈ سے لیول پہ ہوگا اوپر، تو مطلب 2 اور 3 تو 5 فیٹ یہ ونڈو بن جائے گی۔ تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہ والا جو وال ہے یہ ہم نے ایکسٹروڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی ایلیویشن کا ایک پارٹ ہے، ایسے ہی کرنا ہے۔ اور ساتھ میں ایلیویشن میں یہ بھی نظر آئیں گے، یہ فرنٹ کا جو ڈور ہے، ونڈو ہے، یہ سب کچھ نظر آئیں گے۔ تو یہاں سے پھر ہم نے ریکٹینگل ہی سٹارٹ کرنا ہے، یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے، اور یہ یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے، اور باقی میں کیوں یہ دوبارہ ریکٹینگل بناتا ہوں، مطلب یہاں اور ونڈو کا الگ، اور یہ جو وال ہے اس کا الگ، اور یہ جو ڈور ہے اس کا الگ، کیونکہ ہم نے صرف ایکسٹروڈ کرنا ہے یہ والا پورشن، یہ چھوٹا والا، اور یہ چھوٹا والا پورشن، اور یہ والا پورشن، اور یہ والا۔ ابھی اگر میں سب کو یہ ایکسٹروڈ کروں تو یہ ونڈو کا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس یہ غائب ہو جائے گا، تو اس وجہ سے میں پہلے سے ہی بنا رہا ہوں تاکہ میرے لیے پھر آسانی ہو۔ تو یہ ڈور کا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم نے صرف وہ پورشن ایکسٹروڈ کرنا ہے جو وال کی ہو، یہ بھی وال کی ہے، اور یہ بھی وال کی ہے، یہ بھی وال کی، اور یہ بھی وال کی۔
مطلب ہمارے پاس ایلیویشن تقریباً جو ایلیویشن میں پارٹ نظر آتے ہیں نا تو ہم نے وہ بنا لیے. ابھی یہ جو ونڈو ہے تو یہ میں نے ایکسٹروڈ کرنا ہے تقریباً 18 انچ مطلب 1 فٹ 6 انچ. اور یہ میں اکثر یہ پلین ہی رکھتا ہوں. یہ جو ایکسٹرا لائنز ہوتی ہے یہ ڈیلیٹ ہی کرتا ہوں کیونکہ پھر لیئر میں مسئلہ بنتا ہے. تو آپ لوگوں نے اس کا خیال کرنا ہے جو مطلب جو فیس پہ آپ نے ٹیکسچر اپلائی کرنے ہوتے ہیں نا تو وہی. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کلوز بھی کرنا ہے. اور یہ جو ڈور ہے یہ آلموسٹ 7 فیٹ ہی ہوتا ہے. اس کو یہ کرنا ہے یا لائن سے ہمارا ڈور بھی بن گیا. اور یہ جو ونڈو ہے یہ اصل میں یہ اسٹیئر کیس کی لوبی ہے. تو میں یہ تھرو آؤٹ رکھتا ہوں مطلب گراؤنڈ فلور سے لے کر ممٹی فلور تک. ممٹی فلور مطلب ٹاپ فلور تک. تو یہ میں نے ایسا ہی چھوڑنا ہے. اور اس کے بعد یہ جو پورشن ہے سب سے پہلے میں اس ڈور کی جو ہائٹ ہے وہ میں 8 فٹ ہم خواہ باؤنڈری بنانی ہے چاہے وہ لائن سے بن جائے یا ریکٹینگل سے بھی بن سکتی ہے. لیکن ریکٹینگل تھوڑا سا مشکل کام ہے مطلب ٹائم لگ جائے گا تھوڑا سا. تو پھر میں لائنس ہی کر لیتا ہوں. اور ساتھ میں یہ والا پورشن بھی ہے ونڈو اور ڈور کی سیم ہائٹ ہوتی ہے سیم ہائٹ ہی رکھتا ہوں. بس ونڈو اور ڈور کا بھی وہ ہو گیا اوپننگ بن گیا. آتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ بھی ہم نے آلریڈی وہ گائیڈ لائن لگایا ہے لیکن یہ گائیڈ لائن یہاں پہ ہے تو میں نے یہاں پہ ایک اور لگانا ہے. اور ہم نے یہ اس کی باؤنڈری بنانی ہے اور یہاں پہ بھی ایک باؤنڈری ہم نے بنانی ہے. ہاں سوری اس کے لیے ہم ایک الگ وہ کریں گے باؤنڈری بنائیں گے گائیڈ لائن کے ساتھ. تو 8 فٹ یہ بھی ہوگا. کیا کرنا ہے اس کو یہاں تک تو ٹھیک ہوگا. ابھی اس کو یہاں تک لے کے آنا ہے اور اس کو یہاں تک تاکہ یہ فلی کلوز ہو جائے اور اوپننگ بن جائے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اوپننگ بن گئی. ابھی اس کی جو سی لیول ہے یہ سیم ہی ہے اس دوسرے ونڈو کا تو ہم سیم ہی رکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایلیویشن کا جو پورشن ہے گراؤنڈ فلور کا تو وہ آلموسٹ بن گیا ہے. ابھی یہ جو والز ہیں تو یہ والز بھی مطلب ہم تو ایسا ہی نہیں چھوڑ سکتے تو والز ہی ہم نے لے کے آنے ہیں یہاں تک. وال تھرو آؤٹ سیم ہی ہوگا یہاں تک. تو میں دو طریقوں سے بنا سکتا ہوں. ایک تو سمپلی یہاں سے مطلب پش پل کمانڈ سے ہی لے کے آ سکتا ہوں یا دوسرا کمانڈ ہے ہمارے پاس فالو می. تو فالو می سے تھوڑا سا جلدی بن جائے گا. یہاں تک میں کر لیتا ہوں. یہ میں ڈیلیٹ کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس یہ باؤنڈری بن گئی. تو یہ میں نے ساری سلیکٹ کی ہے اور پھر ٹولز میں آنا ہے اور فالو می کرنا ہے. یہ 1 سیکنڈ میں بن گیا 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں. یہ ایک بہت اچھی کمانڈ ہے فالو می. فالو می بہت ساری چیزوں میں یوز ہوتی ہے اور سب سے بیسٹ مطلب کام بہت آسان ہی کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے پاس بن گیا ہمارا جو گراؤنڈ فلور ہے یہ بن گیا ہے. ابھی اس کے بعد ہم نے فرسٹ فلور پہ آنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہو ہمارا یہ فرسٹ فلور ہے. تو فرسٹ فلور میں کیا ہے کہ ہم نے اس کی سلیب بنانا ہے سب سے پہلے. یہ میں گروپ ہی رکھتا ہوں فی الحال کیونکہ پھر میرے لیے مسئلے بن سکتے ہیں. اور گروپ کے اندر جا کے میں نے یہ سلیب بنانا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو مین گیٹ ہوتا ہے یہ ہم تھوڑا سا نیچے ہی رکھتا ہے. زیادہ ہائٹڈ نہیں بنانی ہے ہم نے.
تو یہ آلموسٹ ہوتا ہے 8 فیٹ اور 9 فیٹ، تو میں یہ 8 فیٹ ہی رکھتا ہوں. یہ میں نے نیچے لے کے آنا ہے. یہ جو وال ہے یہ بنا لیتا ہوں. یہ وال ٹھیک ہے ہمارے لیے یہاں پہ وینٹیلیشن کا کام بھی کرے گا، تو اس وجہ سے میں نے یہ لو ہائٹ پہ رکھا ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ویسے اور بھی کم ہو سکتا ہے، اور اگر سب کو نیچے نہیں کرنا ہے تو کم سے کم تھوڑا سا پورشن بھی ٹھیک ہوگا. مطلب یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ والا پورشن ہے، یہ اسٹیئر کیس کا جو باؤنڈری ہے، یہاں تک یہ بھی ٹھیک رہے گا. مطلب اگر میں یہاں پہ ایک لائن لگاؤں، میں گروپ میں کام نہیں کر رہا تو گروپ میں کام ضروری ہے. پھر جب ایک دفعہ گروپ بن جائے پھر کام نہیں کرے گا کوئی بھی کمانڈ. یہ ہمارے پاس یہ آ گیا. مطلب یہاں تک پورا ہوگا، لیول سیم ہوگا، یہاں سے پھر لیول تھوڑا سا کم ہوگا، کیونکہ یہاں پہ مطلب وینٹیلیشن اور ایئر جو ہوتی ہے وہ باہر سے آئے گی. یا تو ابھی اس کا ہم سلیب بنا لیتے ہیں. ڈائریکٹ سلیب ڈائریکٹ ہی بن جاتا ہے. ہم نے خالی چھوڑنا ہے. فی الحال کے لیے یہ ٹھیک ہی ہے. تو یہ ہمارے پاس فی الحال سلیب ہے. ٹھیک ہے، ابھی کیا کرنا ہے، ہم نے یہ ڈیلیٹ گائیڈ لائنز ہم ڈیلیٹ آپشن سے ہی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، یا سب سے آسان طریقہ یہ ہے ایڈٹ میں جاؤ اور پھر ڈیلیٹ گائیڈز، تو ساری ایک دم ہی ڈیلیٹ ہو جائے گی. ابھی آنا ہے ہمارے پاس. اب کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک ٹیرس ہے، اور یہ جو ہے یہ باقی سیم ہی ہے جس طرح یہ ہے. تو سمپلی ہم یہی کاپی کریں گے اور اس میں مزید چینجز کریں گے. تو میں یہ لے کے آتا ہوں یہاں تک. ٹھیک ہے، وہی سیم ہی ہے، دیکھ سکتے ہو بالکل باؤنڈری ٹو باؤنڈری وہ لائنس ٹو لائن. تو ہم نے اب کیا کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو وال ہے یہ ہم نے چھوٹا کرنا ہے، چھوٹا بنانا ہے. تو کتنا چھوٹا، میں تو کہتا ہوں کہ اس کو ہم بالکل سلیب کی لیول تک لے کے آتے ہیں، کیونکہ ہم پھر اس کا وہ بھی بنا سکتے ہیں، جو ریلنگ ہے وہ بنا سکتے ہیں. لیکن اگر نہ ہو تو پھر ہم تھوڑا سا ہائٹ دے سکتے ہیں. مطلب 1 فیٹ ہی ٹھیک رہے گا. 1 فیٹ تک ہم یہ لے کے آئیں گے یہاں تک. اور اس کے بعد یہ جو ڈور کا وہ ہے، ڈور والا پورشن، کیونکہ ڈور تو اوپر نہیں آئے گا نا، تو یہ فی الحال کے لیے ہم بند کریں گے، یا کوئی ہم ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں، مطلب کوئی ونڈو جو بھی ہو. چلو ہم ونڈو ہی کر لیتے ہیں. یہ 1 فیٹ یہاں تک لیول ہو گئی. اور یہ ڈور جو ہے وہ 2 فیٹ 6 انچ ہے، تو ہم اس کو کر لیتے ہیں 18 انچ، مطلب 1 فیٹ 6 انچ کا ہم وہ کر لیتے ہیں، ونڈو بنا لیتے ہیں نیرو سا. تو ہم 9 اگر یہاں سے ہم لے کے آئے اور 9 یہاں سے، ہمارے پاس 18 انچ، اور یہ 1 فیٹ ہو گیا. تو ہم نے اس کو 3 انچ دوبارہ، 3 انچ یہاں تک. تو ہمارے پاس یہ ونڈو بن گیا 1 فیٹ 6 انچ، اور ہائٹ سیم ہی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تھرو آؤٹ ممٹی تک ہوگی یہ اوپننگ، تو ہم اس کو یہاں سے ہی چھوڑ لیتے ہیں. لیکن یہ جو سی لیول ہے یہ ہم نے ختم کرنا ہے. ابھی کیا کرنا ہے، ابھی ہم نے تھوڑا سا اس کو موٹا ہی رکھنا ہے. اگر ایلیویشن میں دیکھا جائے تو یہ صرف ہی ایک دیوار ہی نظر آئے گا. تو میں کہتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ڈیزائن ہو جائے. تو ڈیزائن کے لیے میرے ذہن میں جو آئیڈیا آ رہا ہے وہ اس طرح ہی ہے. میں اس کو 9 انچ کر لیتا ہوں. لائن سے میں ایک باؤنڈری بنا لیتا ہوں.
باہر لے کے آتا ہوں تقریباً 1 فٹ 6 انچ. اور اب کیا کرنا ہے، میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیزائن دینا ہے، مطلب یہاں پہ کوئی وال سوری ووڈ ٹیکسچر ہو، اور سائڈ پہ مطلب وائٹ پلاسٹر ہو، مطلب ایسا. تو مطلب میں کر لیتا ہوں 4.5 انچ. تو یہ ہو گیا. ابھی اس کو تھوڑا سا پنچر کرنا ہے یا نیشز بنانی ہے تھوڑی سی، تقریباً 2 انچ. یہ ہمارے پاس ایک ڈیزائن بن گیا ہے تقریباً، اور یہ اچھا بھی لگے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وال ہے یہ ہم نے 9 انچ ہی لگانی ہے تاکہ یہ پورا ہی بند ہو جائے، پھر اس پہ ہم ریلنگ لگائیں گے. یہ بھی بن گیا. اب کیا کرنا ہے، اس کا جو سلیب ہے، سلیب بھی بہت میٹر کرتا ہے، ہم نے بہت اچھا سا سلیب بنانا ہے. اور اس کو نا تھوڑا سا ہم ایکسٹروڈ بھی کریں گے تاکہ سلیب کے ساتھ اس کا جو میچنگ ہے وہ اچھا آ جائے. اور اس کو تھوڑا سا وہ کریں گے، مطلب جتنا یہ 1 فٹ ہے، ہم یہ 6 انچ کر لیتے ہیں. اور یہ جو ڈیزائن ہے یہ بھی ہم نے 6 انچ پھر نیچے لے کے آنا ہے تاکہ اس کے ساتھ ہی لیول پہ ہو جائے. تو کیا کرنا ہے، ہم نے یہاں سے بھی ہم نے تھوڑا سا وہ کرنا ہے 6 انچ. اور یہاں سے یہاں تک یہ ہو گیا. اور میں تھوڑا سا یہ باہر لے کے آتا ہوں 1 فٹ 6 انچ یا 1.5 فٹ یا 18 انچ. تو یہ ہمارے پاس ڈیزائن نکل آیا. اور سلیب بھی ہمارے پاس ایسا ہی ہوگا. سلیب کس طرح ہم بنائیں گے، سلیب تو ہم نے بنایا ہی ہے، لیکن اب کیا کرنا ہے، میں ڈائریکٹ یہاں سے ہی بنا لیتا ہوں سلیب. تو یہ بھی سیم ہائٹ میں ہوگا. کمانڈ سے اور پھر کاپی کرنا ہے. تو 6 انچ سلیب کی ویڈتھ ہوتی ہے، تو 6 انچ میں نے یہ بنانا. ٹھیک ہے، یہاں تک، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے، ہم باہر نہیں لے کے جا سکتے. اور سیم اس کو یہاں سے یہاں تک لے کے آنا. یہاں سے ہم ایک باؤنڈری بنا لیتے ہیں. اور یہاں سے یہاں تک. تو ہمارے پاس یہ سلیب ہی بن گیا ہے. یہ ایک مطلب ماس بریک بھی ہو گئی، تو یہ بہت خوبصورت ہی نظر آئے گا. تو اب کیا کرنا ہے، اس کی جو ریلنگ ہے یہ ہم نے بنانی ہے. اور یہ ہم سے باہر نکل آئے تو ہم اس کو دوبارہ ہی واپس لے کے جاتے. تو یہ جو ہمارے پاس سلیب ہے یہ بن گئی ہے. اب ہم اس میں نا ریلنگ بھی بنا سکتے ہیں. تو ریلنگ کی بھی مختلف قسم کے ڈیزائنز ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی ڈیزائن بنانی ہے. کیونکہ ایلیویشن سے پہلے ضرور سرچ کرنا چاہیے پینٹریسٹ پہ، گوگلس پہ، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ لوگوں نے کس طرح کام کیا ہے اور کون سی میٹیریل بہت اچھے لگتے ہیں. کیونکہ ایلیویشن وہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بہت بیسٹ گھر ہوگا، کیونکہ ایلیویشن سے ہی ہمیں بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک آرکیٹیکٹ نے کس طرح کام کیا ہے، کلائنٹ کی ڈریم کیا. تو سب کچھ ایلیویشن پہ ہی ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا رہ گیا، ہمارے پاس ممٹی فلور رہے گا، کیونکہ یہ جو سٹیر ہے نا یہ تو یہاں نہیں رکے گی، یہ تو اور بھی اوپر جائے گی یہاں تک. تو جو یہاں پہ عموماً ممٹی کا جو ہائٹ ہوتا ہے، لیول ہوتا ہے، وہ 8 فٹ ہی ہوتا ہے. تو 8 فٹ ہی ہم نے وہ کرنا ہے، اور ایک لیول بنانا ہے 8 فٹ کا. تو چلو بنا لیتے ہیں 8 فٹ کا. یہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس پہ یہ رکھ دیتا ہوں. میں نے ایک کاپی لی، میں نے یہاں پہ رکھ دی. تو تقریباً ہمارا جو ایلیویشن ہے نا وہ تقریباً شو ہو رہا ہے کہ ہاں ایلیویشن بن گیا ہے. گائیڈ لائن سے یہ ڈیلیٹ کر لیتا ہوں. اور
ہمارے پاس جو بچا ہوا کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سلیب ہے یہ تو یہاں سے بند ہوگا نا، تو یہ میں بند ہی کر لیتا ہوں، یہ لے کے جاتا ہوں، ورنہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ہمیں ویسے بھی نظر نہیں آئے گا، تو جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آئے گی تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس پہ ٹائم ویسٹ کریں، پھر بھی میں کر لیتا ہوں۔ تو یہ ہو گیا ہمارے پاس، اس کے بعد یہ ممٹی والا پورشن رہ گیا ہے، تو ممٹی والا پورشن ہم اس کی ایک الگ گروپ بنا لیں گے، یہ میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں یا اس پہ ہی میں کر لیتا ہوں۔ چلو، تو ممٹی کے لیے میں یہاں سے یہاں تک ایک ریکٹینگل لیتا ہوں، اور یہ دیکھ ہماری جو باؤنڈری ہے ممٹی کی وہ ایسا ہی ہوگی، مطلب ہمارے پاس دیوار کی اس سائڈ ہے تو میں یہ ریکٹینگل یہاں تک لیتا ہوں، تو یہ دیوار جو ہے وہ وال تو یہ کور ہو جائے گا، اور یہاں پہ اس کی باؤنڈری یہاں پہ ہے، اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ہے، مطلب یہ جو بلو شو ہوگا تو ہمارے پاس یہ ورٹیکل ہوگا، اور 9 انچ پھر باہر آیا ہے کیونکہ وہ وال میں چھپا ہوا تھا تو اس وجہ سے، تو مطلب اس کی جو باؤنڈری ہے اس سے 9 انچ پہ ہے، یہاں تک، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے ہم، یہاں سے میں 9 انچ ویڈھ بھی لیتا ہوں تاکہ وال ہمارے پاس بن جائے، یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے، اور پھر یہ یہاں سے یہاں تک لے کے آنا ہے، تو یہ ہمارے پاس ممٹی کا جو پلان ہے وہ ایزیلی بن گئے، یہ میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں یہ بیچ والا، اور اس کو ہم ایکسٹروڈ کر لیتے تاکہ پتہ چلے، یہ 8 فٹ ہی ہوگا، یہ بھی 8، تو یہ سب کچھ 8 فٹ ہی ہوگا، ہمیں 8 فٹ سے زیادہ نہیں بنانا ہے کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، تو یہ بن گیا۔ ابھی کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ میں نے یہ بنائی ہے تو یہاں پہ بھی ہم بنا لیتے ہیں، تو کس طرح ہم بنائیں گے، اس کا ہم ایک آپشن لیتے ہیں، گائیڈ لیتے ہیں، یہ ہو گیا، اور یہ ہائٹ کتنی ہے اس کی، 6 فٹ ہے، تو اگر میں یہاں پہ 1 فٹ کا سل لے لوں اور 6 فٹ یہاں پہ بنا لوں تو بالکل بن سکتا ہے یہ اوپننگ، میں نے یہاں پہ ریکٹینگل بنانا ہے، یہاں سے آنا اور اس کو اوپننگ بنانا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ بن گیا ہے، اور ڈور یہاں پہ بھی بنا سکتا ہوں لیکن ابھی میں دیکھتا ہوں اگر ضرورت نہ ہو تو پھر رہنے دیتے ہیں ڈور کیونکہ ویسے بھی ایلیویشن میں نظر نہیں آئے گا۔ دوسری بات جو میں نے کہی تھی کہ یہ تھرو آؤٹ ہوگا تو میں یہ بنا لیتا ہوں یہاں پہ بھی، تو گائیڈ ہمیشہ لیا کرو ٹیپ سے ٹی، یہ ٹیپ آپشن ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم گائیڈ لے سکتے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہاں تک یہ اوپننگ ہو اور اس کے بعد پھر کیا ہو، سولڈ پورشن ہو، سرفیس ہو، تو میں یہ اوپننگ یہاں تک لے کے آتا ہوں، ریکٹینگل سے میں یہ ریکٹینگل بنا لیتا ہوں اور یہاں سے میں یہ ختم کر لیتا ہوں، تو یہ ہمارے پاس کیا بن گئی، یہ ایک اوپننگ بن گئی ہے، تو میں یہ گروپ میں ہی بنا لیتا ہوں، میں گروپ، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی جو سلیب ہے یہ میں لگا لیتا ہوں، تو سلیب بھی میں ریکٹینگل کے ساتھ ہی لگا لیتا ہوں، اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ 6 انچ ہوگی، اور ابھی ہمارے پاس یہ فرنٹ پورشن پہ بھی جگہ ہے، اور ہم ایک شیڈ بنائیں گے کیونکہ شیڈ کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں، اس کے علاوہ ڈیزائن کے لیے ہم بھی بنا سکتے ہیں، تو شیڈ میں بنا لیتا ہوں ایک اچھا سا 3 فٹ، 3 فٹ یہاں سے، اور یہاں پہ بھی ہم آ سکتے ہیں تو 3 فٹ یہاں سے، تو یہ خوبصورت سا شیڈ بن گیا، تو یہ بہت اچھا ہی لگے گا، اور اس کے بعد مجھے ایک اور چیز ذہن میں آ گئی، وہ بھی میں نے بنانا ہے، اس لیے بھی میں گروپ میں کر لیتا ہوں، اور دونوں کا ایک گروپ بھی بنا سکتے ہو لیکن چلو بس میں نے نہیں
ہمارے پاس ایلیویشن آلموسٹ بن گئی ہے. ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا اور ڈیزائن دینا ہے اس میں. ڈیزائن کیسا کہ یہ بہت خالی لگ رہا ہے. ہم نے فکچر لگانے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں ایک اور ڈیزائن بنانا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو پیراپیٹ وال ہے یہ بھی ہم نے بنانا ہے. اگر دیکھا جائے یہاں پہ تو یہ اسمال پورشن نظر آتا ہے جو کہ اچھا نہیں لگتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کو ہم اس کے ساتھ ہی مطلب سیم ہی لیول پہ کر لے. تو میں یہ اسکیل کے ساتھ سیم لیول پہ کر لیتا ہوں، تھوڑا سا ڈیزائن اچھا رہے گا. بعض اوقات پلاننگ میں تھوڑی سی غلطی بھی ہوتی ہے، تو آپ لوگوں نے 3D ماڈل میں اس کو مطلب صحیح کرنا ہے. یہ پلاننگ ضروری نہیں کہ وہ فائنل ہی ہو. ابھی اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے اسکیل کی وجہ سے، تو میں یہ دوبارہ کر لیتا ہوں یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک. بعد میں یہاں سے چیک کر لیتا ہوں کہ یہ ہمارے جو اوپننگ ہے وہ صحیح یا نہیں. تو دیکھو اسکیل کے ساتھ ہم نے پراپر اسکیل نہیں کیا تو کتنی غلطی آ گئی. تو یہ غلطی آپ لوگوں نے پھر سے ٹھیک بھی کرنا ہے. سلیب ابھی میں دیکھتا ہوں تو سلیب ابھی یہ ہے کہ یہاں پہ مطلب 3 فٹ نہیں ہوگا، یہ 2 فٹ 6 انچ مطلب 6 انچ کی وہ ہو گئی، کیونکہ ہم نے وہ ایکسٹروڈ کیا نا اس سائڈ پہ. تو ہم نے 6 انچ دوبارہ کرنا ہے مطلب 0.5 فٹ. تو اب کیا ہے کہ اس کی جو پیراپیٹ وال ہے یہ ہم نے بنانا ہے. تو پیراپیٹ وال ہم کس طرح بنائیں گے؟ پیراپیٹ وال آسان ہے، فالو می سے بھی بن سکتا ہے آپ. اور اگر آپ کو کوئی اور ڈیزائن مطلب آپ لوگوں نے سرچ کیا تو وہ بھی بنا سکتے ہو. لیکن میں ڈائریکٹ کیا کر لیتا ہوں کہ سمپل ہی پیراپیٹ وال بنا لیتا ہوں. پیراپیٹ وال میں کہتا ہوں یہ 0.5 انچ ہی ہوگا. تو یہاں سے یہاں تک میں کچھ کر لیتا ہوں یہاں سے، اور یہ میں کر لیتا ہوں 3 فٹ. اور اس میں اگر آپ لوگ کچھ ڈیزائن بنانا چاہتے ہو، میں سمپلی 4.5 انچ سمپل ڈیزائن ہی بنا لیتا ہوں. اس کو تھوڑا سا 2 انچ میں اس کو باہر لے کے آتا ہوں، اور یہاں سے پھر میں ایک اور اس کی ہاف اور اس کو تھوڑا سا 1.5. تو مطلب یہ میری طرف سے ایک جنرلی سمپل سادہ ڈیزائن ہے. آپ لوگ کوئی اچھا سا ڈیزائن بنا سکتے ہو. میں ایک اور ڈیزائن یہاں پہ بنا لیتا ہوں. تو یہ میری فرضی ڈیزائن ہے، آپ لوگوں نے پراپر سا ڈیزائن بنانا ہے. یہاں پہ دوبارہ کچھ تو یہ ایک ڈیزائن بن گیا ہے میرے پیراپیٹ وال کے لیے. اور ابھی میں نے کیا کرنا ہے، یہاں سے یہاں تک ہم کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ڈیزائن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں یہاں سے یہاں تک لے کے آتا ہوں. ٹولس کے ساتھ فالو می. تو فالو می میں نے پیر کیا. فالو می کے لیے یہ ضروری ہے، مطلب یہ سلیکشن ضروری ہے. تو اگر سلیکشن نہ ہو تو پھر ہم ڈائریکٹ وہ کر سکتے ہیں، فالو می کے ساتھ ہی وہ یہ کر سکتے ہیں. دوبارہ ٹرائی کر لیتا ہوں کیونکہ ہم نے لائن تو بنائے ہیں. فالو می ابھی یہ دیکھ اس پہ کلک کرنا ہے، اور جو لائن ہے یہ خود بخود آئے گا. سوری، یہ دیکھ یہ خود بخود یہ باؤنڈری بنے گا. یہاں تک میرا یہ پیراپیٹ بن گیا. ابھی میں نے سمپل ہی 4.5 لینا ہے، اور جتنا بھی ہمارا وال ہے اس پہ، کیونکہ ہم ڈیزائن اس لیے نہیں بناتے کہ یہ ہمارا جو کلوز سائڈ ہے نا گھر کا، تو اس پہ ضروری نہیں ہے. تو یہ بن گیا ٹول کے ساتھ فالو می. اور فالو می کے لیے یہ، تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا، یہ پیراپیٹ بن گیا ایک سمپل سا پیراپیٹ. ایک پیراپیٹ ڈیزائن ہو گیا. ابھی کیا کرنا ہے، ابھی اس میں کام بھی کرنا ہے. یہ میں دوبارہ گائیڈ لائنس کر لیتا ہوں. یہ بھی ہمارے پاس ابھی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو یہ بھی میں ڈیلیٹ کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایلیویشن کچھ نہ کچھ بن گیا.
کہ ہم کیا کریں گے، اس کی جو ڈورز ہے ونڈوز ہے یہ ہمیں لگانے ہیں. تو یہ میں امپورٹ کر لیتا ہوں. تو میں نے یہ جو ڈورز فکسچر ہے یہ میں نے ان ڈاؤن لوڈ کیے ہیں اپنے فائل میں. تو سب سے پہلے میں یہ لگا لیتا ہوں. یہ ہمارے پاس ایک ونڈو ہے جو کہ گراؤنڈ فلور سے تھرو آؤٹ جاتی ہے. یہ میں نے تو دیکھنا بھی ہے کہ یہ یہاں پہ تک پہنچتا ہے یا نہیں، لیکن یہ تھوڑا سا زیادہ ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا کم کرنا ہے. یہاں پہ آپ کو آپشن آئے گا یہ، اور اس کی جو مڈ پورشن ہے یہ ہم نے یہاں تک لے کے آنا ہے. یہ ہمارے پاس یہ ونڈو ہو گیا. ابھی یہ جو اسمال ونڈو ہے یہ بھی ہم نے اس طرح ہی لگانا ہے. ان کو بھی دیکھنا ہے، اگر چھوٹا ہو تو ہم نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو یہ ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں یہاں سے یہاں تک. یہ کس طرح بنتی ہے تو انشاءاللہ میں یہ ضرور شیئر کروں گا کہ ہم کس طرح ایک کمپلیکس ونڈو ہم بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایکسٹینشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وداؤٹ ایکسٹینشن بھی بن سکتی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ جو ڈور ہیں تو ہم یہ ڈور بھی لگائیں گے. یہ یہاں سے اٹھانا ہے، یہاں پہ آ کے تھوڑا سا اندر جو لک ہے یہ لگ جائے گی. اور یہ جو ڈور ہے انسائڈ ڈور ہے یہ ہم نے اٹھانا ہے اور یہاں پہ لگانا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ونڈو ہے تو یہ ونڈو چلو ہم خود ہی بنا لیتے ہیں کہ یہ ہم کس طرح لگائیں گے. ہاں اس طرح یہ جو ونڈو یہ ہم لگائیں گے. یہ ابھی یہ جو ڈور ہے تھوڑی سی بڑی ہے، یہ میں ایڈجسٹ کر لیتا ہوں یہاں سے. ہاں اس ڈور میں تھوڑا سا وہ ہے، کوئی ایرر ہے تو یہ ایرر بھی ہم نے نکالنا ہے. لیکن یہ پھر اسکل میں آتا ہے کہ ہم نے اسکل کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ میں اس کی ایک الگ ویڈیو بناؤں گا اور اس پہ میں مکمل وہ کروں گا کہ ہم کس طرح یہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات بہت زیادہ ایرر ہوتی ہے اسکیل کرنے میں. ابھی تو ہمیں کوئی ایرر نہیں آیا سوائے اس کے یہ جو اسکیل نہیں ہو رہا تھا. تو انشاءاللہ میں ضرور یہ آپ لوگوں کو بتاؤں. اور اس کے بعد اس کو یہ دیکھ، اب یہ یہاں پہ ہونا چاہیے ڈاٹڈ یا ڈور کے نزدیک، لیکن یہ بہت دور ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے. یہ مسئلہ میں نے انشاءاللہ حل کرنا ہے. اور اس کی جو ہائٹ ہے یہ دیکھ، یہ ابھی صحیح ہے اس کی. تو یہ ہے یہ کیوں اس طرح ہے، یہاں پہ ایک مسئلہ بھی ہے لیکن وہ پھر میں آپ لوگوں کو بتانا. ابھی یہ ہم نے 1 فٹ اوپر لی ہے اس کی. چلو اب میں یہ ایڈجسٹ کر لیتا ہوں، اس کی ہائٹ سیم ہی رکھتا ہوں تاکہ سارا ڈیزائن ہمارا سیم ہو جائے. ورنہ یہ ہائٹ بہت زیادہ ہے، 7 فٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر بھی صحیح ہے. اور اس کے ساتھ یہ جو ونڈو ہے تو یہ میں بنا لیتا ہوں جلدی جلدی. میں نے ایک ریکٹینگل لینا ہے، پھر میں ایک ڈیزائن بنا لیتا ہوں یہاں پہ ہمارے ساتھ جو یہ ونڈو. یہاں پہ میں ایک وینٹیلیٹر بنا لیتا ہوں 18 انچ کی، 1 فٹ 6 انچ. اور پھر اس کو میں نے ایک الگ پورشن دینا ہے. اور اس کے بعد اس کی مڈ سے لے کر، بلکہ یہاں سے لے کر یہاں تک میں نے ایک ونڈو وہ پروفائل بنانا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک ونڈو پروفائل ہے. اب ہم نے اس کو کلک کرنا ہے اور آپ لوگوں نے ایکسٹینشن لیٹسٹ میکر پہلے سے ہی ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا آپ لوگوں نے. تو یہ جو لیٹسٹ مٹیریل ہے یہ میں بلیک رکھتا ہوں، اور یہ جو پین مٹیریل ہے یہ تو ویسے بھی گلاس ہوگا، یہ میں گلاس رکھتا ہوں. اور یہ جو ویٹ ہے تو ویٹ 2 انچ بہت زیادہ ہے، لیکن ٹھیک بھی ہے. چلو ہم 2 انچ سے ہی کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس ونڈو ود ان لیس دین سیکنڈ میں بن گیا. تو یہ میں ایڈجسٹ کر لیتا ہوں اور اوپر والا میں یہ کاپی کر لیتا ہوں. چلو یہ میں ساتھ ساتھ کاپی بھی کر لیتا ہوں. اچھا یہ جو ونڈو ہے یہاں پہ بھی میں کر لیتا ہوں جلدی جلدی. سیم ڈیزائن سیم. یہ ہو گیا 18 انچ.
اور اس کی پھر میں چلو اس میں تھوڑا سا ڈیزائن چینج کر لیتا ہوں، یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک، اس کے بیچ میں یہ نہیں ہے، میں اس میں لگا لیتا ہوں اور ڈن۔ یہ بن گیا، اس کو کلک کرنا ہے، اس کو کلک کرنا ہے اور اس کو یہاں سے کارنر سے اٹھا کے اس کارنر میں لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پورشن ہے یہ میں نے ویسے ہی چھوڑا ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی صرف ایلیویشن ہی بنانی ہے۔ ابھی اس ڈور میں بھی مسئلہ ہے تو یہ ڈور بھی میں کر لیتا ہوں ایڈجسٹ، یہ صحیح ہو گیا، یہ سیم۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ گراؤنڈ فلور سے ہی سب کچھ سیٹ کر لے، پھر وہ کاپی کر کے فرسٹ فلور میں لگانا چاہیے۔ تو یہ بھی میں کاپی کر لیتا ہوں یہاں سے یہاں تک، یہ ہمارے پاس ڈور ونڈوز تو بن گئی ہے۔ ابھی یہ جو مین گیٹ ہے، مین گیٹ بھی ہم نے لگانا ہے، لیکن ہم نے ابھی تک فلور نہیں بنایا تو فلور بنانے کے بعد ہی لگانا چاہیے، لیکن چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا، ابھی یہ تھوڑا سا اوپر ہے تو میں یہ ایڈجسٹ کر لیتا ہوں اس کے ساتھ۔ تو یہ بن گیا ہے ہمارا ایلیویشن آلموسٹ۔ تو اب کیا کرنا ہے، ابھی میں نے تھوڑے سے مٹیریل بھی دینے ہیں اور اس کے بعد یہ ریلنگ بھی بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ تو بائی ڈیفالٹ ہے، اگر دیکھا جائے میں نے وہ پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ دیکھیے بائی ڈیفالٹ کوئی کلر نہیں ہے، اگر میں یہاں پہ کلک کروں تو ریڈ آئے گا۔ ابھی اگر میں وال کی بات کر رہا ہوں تو یہ تو وائٹ نظر آئے گا، یہ پینٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بائی ڈیفالٹ ہی آتا ہے۔ میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھ کوئی کلر نہیں ہے، تو پہلے میں اس کو کلر دیتا ہوں سب کو، تاکہ مجھے پھر رینڈر میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو میں یہ جو گرے کلر ہے یہ میں سب کو دیتا ہوں، یہ چینج ہو گیا، یہ بھی چینج ہو گیا اور یہ بھی چینج ہو گیا، یہ بھی چینج ہو گیا اور یہ بھی چینج ہو گیا۔ تو مطلب ابھی گرے کلر سب کو میں نے دیا ہے، لیکن سارا گرے کلر نہیں ہونا چاہیے، اس کا میں الگ الگ لیئر بھی دوں گا ابھی، تاکہ صحیح طرح پتہ چل جائے کہ کون سا میٹیریل ہم نے رینڈر میں شو کرانا ہے استھیٹک فیل کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ میں ایک ڈیزائن بنا لیتا ہوں۔ تو آتے ہیں ریکٹینگل پہ اور یہاں تک، سوری یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی میں اس کا آف سیٹ لیتا ہوں، آف سیٹ تقریباً 4.5 ہی ٹھیک رہے گا، کیونکہ 4.5 اصل میں بریک کی ہاف ہے، تو اگر بریک کی ہاف ہو، بریک مطلب اینٹ کی ہاف ہو، تو یہ مطلب آسانی سے یہ ڈیزائن بن سکتا ہے وہاں پہ، اور اس کو نکالنا بھی 4.5 ہی ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارے پاس۔ ابھی میں نے یہ اوپر بھی لے کے آنا ہے، تو میں صرف یہ والا پورشن یا یہ جو لیفٹ سے رائٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ میں نے سلیکشن کرنی ہے، اس طرح نہیں رائٹ سے لیفٹ، پھر یہ سب کچھ سلیکٹ ہوگا۔ تو میں نے کیا کرنا ہے، لیفٹ سے جا کے رائٹ اور یہ اوپر والا پورشن، بس ابھی میں نے موو کرنا ہے۔ موو اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس 4 فیٹ، تقریباً 4.5 فیٹ میں نے تقریباً لے کے جانا ہے۔ چلو میں یہاں سے ڈیسائیڈ کر لوں گا، تقریباً میں نے یہاں سے لے کے جانا ہے 3 فیٹ تک، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں ابھی یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو پورشن ہو یہ 3 فیٹ ہی ہونا چاہیے۔ تو میں کیا کروں گا، یہ تو ہو گیا، یہ 3 فیٹ ہی ہے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، یہاں سے میں کہتا ہوں کہ یہ بند ہونا چاہیے اوپر والا پورشن، یہاں سے یہ بند کر لیتا ہوں، یہ بند ہو گیا یہاں سے، تو یہ ہمارے پاس یہ والا جو ہے یہ بند ہی ہو گیا۔ ابھی میں نے یہاں
دوبارہ بند نہیں ہونا چاہیے. مجھے صرف یہ والا پورشن چاہیے. ہم نے تھوڑی سی غلطی بھی کی ہے لیکن چلو اس کی کوئی پتہ نہیں چلتا. ابھی میں نے یہ جو پورشن ہے یہ بھی میں نے اس میں بھی میں نے تھوڑا سا ڈیزائن کرنا ہے کیونکہ یہ سیم لیئر کا میں نہیں چاہتا کہ یہ ہو جائے. تو یہاں سے میں نے ریکٹینگل اٹھانا ہے اور پھر یہاں سے اور پھر ریکٹینگل اس کارنر تک. تو یہ ہو گیا. ابھی میں کہتا ہوں اس کو تھوڑا سا ووڈ مٹیریل ہی دے دوں تو ٹھیک رہے گا یہ والا. اور اوپر یہ جو ہے اور میں تھوڑا سا یہ اس کی اچھا تھوڑا سا یہ اس طرح کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا جو ڈیزائن ہے یہ بالکل اسی طرح ہی بن جائے جس طرح میں چاہتا ہوں. تو یہ بالکل ایک ہی لیول کا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ میں نے وائٹ رکھنا ہے یہ جو پورشن ہے کلر اور پھر یہ وائٹ صحیح ہے. تو یہ وائٹ ہو گیا. یہ ووڈ اور یہ وائٹ نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ جو لائن میں ختم کر لیتا ہوں. تو یہ ہمارے پاس ایک ڈیزائن بن گیا. صحیح ہے. اور اگر یہ میں تھوڑا سا گرے کر لوں تو اس کے ساتھ پھر مطلب چینج لگے گا تو اچھا ہی ہوگا. یہ اگر میں اس طرح ہی کر لوں تو یہ بہت اچھا نظر آئے گا. یہاں پہ میں ایک اور ڈیزائن کا سوچتا ہوں کہ یہاں پہ وہ لوورز جو ہم کہتے ہیں وہ آ جائے تو بہت لیول کا نظر آئے گا. یہ میں کہتا ہوں کہ یہاں سے 1 فیٹ ہی ہو اور اس کی جو ویڈتھ ہے وہ 4.5 انچ ہو. سوری. اور تقریباً مجھے زیادہ نہیں چاہیے. یہ بھی 4.5 فیٹ کا ہو. تو آ گیا یہ ڈیزائن. یہ بھی زیادہ اوپر نہیں. یہ بہت زیادہ ہو گیا. میں کہتا ہوں یہ ہو 1 فیٹ ہی ٹھیک ہے. اور یہاں سے میں گروپ کر لیتا ہوں. میں گروپ اور پھر اس کو کیا کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا نیچے لے کے آتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں یہ نیچے بھی ہے. 6 انچ اور 9 انچ میں یہ لے کے آتا ہوں تو یہ مجھے نظر تو یہ دوبارہ میں نے 9 انچ لے کے جانا ہے تاکہ 1 فیٹ رہے. اور یہ میں نے اپنے ریفرنس کے لیے نیچے لے کے آیا تو یہ یہاں تک. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کو کلر دیتے ہیں الگ کلر. تو میں کہتا ہوں اس کو ایسا ہی کلر دینا چاہیے. اور میں اس کی کاپی لیتا ہوں 9 انچ 12 انچ اور اس کو دوبارہ کاپی اس کو دوبارہ سے کاپی. تو مطلب ایسا ہی مطلب صحیح رہے گا. ایک اور ڈیزائن بن گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پیرا پیٹ وال ہے سوری یہاں پہ جو ہم نے وہ بنانا ہے کیا کہتے ہیں اس کو ریلنگ. تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ صرف ریلنگ بن جائے گی. میرے پاس ایک ایکسٹینشن ہے میج ریل کا. وہ ہم نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اس کے ساتھ ہم وہ کر سکتے ہیں خوبصورت سا ہم وہ کر سکتے ہیں مطلب ریلنگ بنا سکتے ہیں. لیکن ابھی خیر ہے کوئی نہیں. ہم یہاں سے تو ویسی بھی ڈیزائن نظر نہیں آئے گا تو ہم اس کو ایسا ہی رہنے دیتے ہیں 4.5 یہاں اور 4.5 یہاں. میں یہ ریکٹینگل لیتا ہوں جلدی جلدی یہ میں بنا لیتا ہوں.
تو یہ ہو گیا، آ، ہم نے گلاس لگائی، اور یہ پہ بھی میں نے ایک سولڈ وال لگایا کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ضرورت نہیں ہے ڈیزائن کرنے کی۔ اور یہاں پہ جو پورشن نظر آتا ہے یہ بھی میں نے ڈیزائن کے لیے بنایا ہے، تو میں سیم یہ والا مٹیریل یہاں پہ بھی اپلائی کروں گا، تو یہ تھوڑا سا ڈیزائن اچھا رہے گا۔ اس کے بعد ہم نے جو کرنا ہے، آپ یہاں پہ بھی ایک اچھا سا ڈیزائن بنا سکتے ہو اس کے ارد گرد، لیکن میں یہ رہنے دیتا ہوں، مجھے ایسا ہی سمپلی ڈیزائن پسند ہے۔ یہ ڈور بہت کم نظر آتا ہے، بس ایسا ہی ٹھیک ہے، مطلب پلاننگ کے ساتھ ہی یہ ہمارے پاس تقریباً ایلیویشن بن گیا ہے۔ ابھی جو پورشن رہ گیا ہے، ہم نے اس کی جو لینڈسکیپ ہے وہ بنانی ہے، باقی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلو فلورنگ کر لیتے ہیں، فلورنگ کے لیے پھر میں یہ پورا کر لیتا ہوں تاکہ یہ پورا ہی ہو جائے یہاں سے یہاں تک، اور میں یہاں پہ کچھ لگا لیتا ہوں ٹائلز میں آ کے۔ فرض کرے مجھے یہ والا ٹائل صحیح نظر آتا ہے، تو یہ میں نے یہ ٹائل مجھے صحیح لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو پورشن ہے یہ پھر ہم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے کیونکہ یہ ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے میں کیا کرتا ہوں، اس کے لیے پھر میں ایک ٹائل، ہماری ٹائلز بھی جو ایکسپوز ٹو سن ہوتا ہے نا، تو یہ ہم نے لائٹ ٹائلز لگانی ہے، اور یہاں پہ جو سیلنگ ہے، سیلنگ بھی یہاں تک ہی لے کے آنا چاہیے۔ یہ زیادہ کام اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ ہم نے اگنور ہی کی ہے، باقی ڈیزائن میں آپ لوگوں نے ہر طرف دھیان ہی دینا ہے، اچھی طرح ڈیزائن ہی کرنا ہے، لیکن ابھی میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پروجیکٹ ہو اس میں ٹائم بھی کم ہو، اکثر کلائنٹ ٹائم بہت کم دیتے ہیں، تو آپ لوگوں نے پھر ایسا ہی کرنا ہے، جلدی جلدی ہی مکانا ہے سب کچھ۔ تو یہ ہمارے پاس سیلنگ ٹائلز آ گئی، یہاں پہ بھی سیم یہ جو ہے ایک اور مسئلہ یہاں پہ اوور لیپنگ کا آ رہا ہے، تو ہم نے یہ اوور لیپنگ ہی ختم تو نہیں کریں گے، لیکن کچھ کریں گے اس کا تاکہ نظر نہ آئے۔ یہ دیکھ ابھی یہ سلیکٹ ہو رہا ہے، لیکن یہ کون سا پورشن ہاں اب صحیح ہے۔ ابھی میں سیم لیئر دیتا ہوں تو یہ کبھی بھی مسئلہ نہیں کرے گا، یہ بھی سیم ٹائل ہے اور یہ دوسرا بھی سیم ٹائل ہے، یہ بالکل مسئلہ ہی نہیں کریں گے۔ یہ ہو گیا، ابھی اس کا جو پورشن ہے یہ بھی سیم سیلنگ ہی رکھ دیتا ہوں، ورنہ اس کا میں چینج کر لیتا ہوں تاکہ اگر ہم رینڈم میں اس کا کچھ الگ مٹیریل رکھ لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ اس کی جو لائٹنگ ہے، مطلب سیلنگ لائٹنگ ہم لگا سکتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی ہے۔ سیلنگ لائٹ وہ پچھلے ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ہم نے بنانا ہے، تو سمپلی ہم مطلب ڈائریکٹ میں یہاں پہ ہی بنا لیتا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ اس طرح ہی صحیح ہو، لیکن میں لگا لیتا ہوں۔ اس کا جو ٹایا ہے وہ 6 انچ کا ہوگا، پھر میں اندازتاً یہ اس طرح لگا لیتا ہوں، اس کو تھوڑا سا پوش کرتا ہوں، اور یہ ہمارے پاس لائٹ کا جو پروفائل ہے وہ بن گیا۔ میں میٹل کا ایک لیئر اس کو دیتا ہوں، تو یہ میٹل کا ہو گیا، اور یہ بیچ میں جو فلوریسنس دیتا ہے، ایلومینیشن دیتا ہے، تو اس کا میں ایک الگ کلر دیتا ہوں، فرض کرے وائٹ اور یلو سوٹ۔ یہ ہمارے پاس لائٹنگ کی جو وہ ہے وہ بن گئی، تو پھر میں نے یہاں سے یہاں تک یہ ہمارے پاس یہ بہت مطلب میں نے صحیح نہیں کیا ہے یہ، لیکن آپ لوگوں نے صحیح طرح ہی لگانا ہے، میں صرف آپ لوگوں کو گائڈ کرتا ہوں کہ اس طرح ہی ہوتا ہے، باقی آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے یہ سب کچھ بنانا ہے۔
یہ ہو گیا. ابھی اس کو ہی میں کاپی کر کے لگا لیتا ہوں. تو یہ ہماری لائٹنگ کا بھی ہو گیا. آپ لوگوں نے اچھی طرح لائٹنگ دینی ہے. اس کے بعد یہ پورشن آتا ہے کہ ہم نے اس کا یہ کس طرح بنانا ہے، کیونکہ یہ ہائٹڈ ہے. مطلب یہ جو گھر ہے نا یہ تقریباً 3 فیٹ روڈ سے اوپر ہے. تو میں نے یہاں سے کرنا ہے 3 فیٹ. یہ ہمارے پاس وال ہے لیکن یہ خالی ہے، ہم نے اس کو فل کرنا ہے. یہ فل ہو گیا. تو 3 فیٹ ہے، ہم نے 3 فیٹ نیچے آنا ہے. یا تو آپ اس طرح ہی کر سکتے ہیں، یا دوسرے طریقے سے یہ کہ ہم نے اس کا ایک الگ سا ریکٹینگل بنانا ہے. الگ سا ریکٹینگل ہم بنا لیتے ہیں، اس کو 3 فیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کو لے کے جاتے وہی فالو می کمانڈ پہ بہت اچھا آئے گا. لیکن میں فالو می نہیں کرتا، میں ڈائریکٹ یہ کر لیتا ہوں. صحیح ہو گیا. اس سے ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، لیکن چلو کوئی خیر نہیں. اور یہاں پہ بھی میں کر لیتا ہوں 9 انچ. یہ آپ لوگ کو نظر آئے گا، یہ دیکھ سیلنگ یہاں سے نظر آتا ہے. تو ہم نے اس طرح نہیں کرنا ہے، ہم نے پراپر اس کو بند کرنا ہے. ہم نے ان کو ٹائلز دینی ہے یہاں پہ تاکہ ہمیں نظر نہ آئے. یہاں پہ تو ہے لیکن ہم نے پورا وہ ٹائلز نہیں لگائے ہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے اس کا ایک گروپ بنانا ہے اور اس کو الگ کلر دینا ہے. اسٹون پہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی اچھا سا مٹیریل میں لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ریمپ آئے گا ویسے بھی. تو ریمپ کس طرح ہم بنائیں گے، 3 فیٹ ہے تو ہم یہاں سے تقریباً 8 فیٹ ہی کر لیتے ہیں. یہاں سے ایک لائن آپ لوگوں نے ایک ٹرائنگل بنانا ہے. ٹرائنگل بن گیا. تو یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک ہی ٹھیک ہے. صحیح ہے. بلکہ اس کی مڈ تک ہی ٹھیک ہے. یہ یہاں تک ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ریمپ ہو گیا. ریمپ کا بھی کوئی اچھا سا میٹیریل ہی لگا لیتے ہیں. چلو یہ میٹیریل ٹھیک ہے، لیکن اتنا ہم نے اس کو رف بنانا ہے کیونکہ سلپ ہو سکتا ہے بندہ. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو تقریباً 9 انچ کا میں یہاں سے آف سیٹ لیتا ہوں تاکہ بالکل وہ ہو جائے. تو 3 فیٹ کے لیے ہم نے پھر کیلکولیشن بھی کرنی ہے کہ اسٹیئر کس طرح ہم نے بنانا ہے. تو اگر 9 انچ ہم کر لیتے ہیں تو پھر 666 کا ہم کر لیں گے ایک رائزر. تو 6 5 30، 6 6 36، تو 6 اسٹیپس ہم بنائیں گے. تو میں جلدی جلدی بنا لیتا ہوں. تو اس کے بعد ریم کے بعد پھر میں نے یہ اسٹیئر کیس بنایا. یہ بہت ایزی بن جاتا ہے. آپ لوگوں نے صرف ایک پروفائل بنانا ہے. مطلب یہ رائزر اس طرح 6 انچ رائزر اور 11 انچ تھریڈ. اور پھر آپ لوگوں نے اس طرح وہ کاپی کرنا ہے، ایک ایک لگانا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے مکمل یہ سیٹ اپ بنانا ہے. اس کے بعد پھر میں نے یہ گرینری چھوٹی سی گرینری کا پورشن بھی بنایا. آپ لوگ یہاں پہ مطلب کوئی کچھ بھی مطلب پلانٹس وغیرہ یہ اگا سکتے ہیں. اور اس کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈیزائن ہے یہ اس کارنر پہ بھی ہونا چاہیے تاکہ تھوڑا سا اس کا لک انہانس ہو جائے. تو پھر میں کرتا ہوں 4.5 انچ آف سیٹ اور یہ میں ایک ریکٹینگل لیتا ہوں اور یہاں سے میں کرتا ہوں یہاں تک. اور اس کو تھوڑا سا تقریباً 2 انچ ہی اسکوپ کر لیتا ہوں. تو یہ 2 انچ ہو گیا. میں نے اس کو گروپ کرنا ہے. اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ یہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے یہاں تک لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو سیم مٹیریل مطلب یہ مٹیریل میں نے کاپی کرنا ہے یہاں پہ. تو اس کی جو لک ہے تقریباً بہتر ہو گئی ہے.
اس کے بعد آپ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپ آف مٹیریل لگائیں. مطلب میں کیا چاہتا ہوں، میں وداؤٹ اسکیل ہی یہ لیتا ہوں 2 انچ. لیتا ہوں اس ایج سے تاکہ صحیح طرح اپنی جگہ پہ آئے تو صحیح ہے. یہ ایک ایکسٹرا ڈیزائن بن گیا ہے، تو یہ میرے خیال میں بہت اچھا لگتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہو بہت پیارا نظر آتا ہے یہ ایلیویشن. تو اب کیا کرنا ہے، میں نے یہاں پہ میں نے روڈ بھی دینا ہے، تو میں یہ روڈ جلدی جلدی لگا لیتا ہوں. چلو روڈ میں بنا لیتا ہوں. یہ میں تقریباً وہ جو اسٹریٹ روڈ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، 15 فیٹ ہی ہوتا ہے. جو یہ ہیں، یا ہم یہ سائڈ سے ہی بنا سکتے ہیں، لیکن چلو یہ جو بیلٹ ہے تو وہ میں نے بنانا ہے. یہ فرضی میں بنا لیتا ہوں. میں نے کیا کرنا ہے، اس کو گروپ بنانا ہے اور میں نے یہاں پہ آنا ہے اسفالٹ اینڈ کنکریٹ، اس کو یہ لگانا ہے. اور یہ جو وائٹ ہے نا، وائٹ کے لیے پھر میں یہ لگا لیتا ہوں. تو یہ ہمارے پاس ایک روڈ بن گیا. روڈ کے ساتھ میں نے فٹ پاتھ بھی دینا ہے. تو میں تھوڑا سا یہ پھر میں لگا لیتا ہوں. یہ فٹ پاتھ کے لیے پھر میں ایک آف سیٹ لیتا ہوں. 5 فٹ فٹ پاتھ ہی ٹھیک ہے. فٹ پاتھ کے لیے پھر میں ایک الگ مٹیریل لیتا ہوں اور اس کو میں نے ایکسٹروڈ کرنا ہے تقریباً 6 انچ. یہ فٹ پاتھ بھی بن گیا. ابھی جو گھر کے سامنے جو ہے یہ والا فرض کرے میں یہ یہاں پہ رکھ دیتا ہوں. تو گاڑی کے لیے تو ہمیں راستے کی ضرورت ہے نا، تو یہاں پہ میں یہ جو فٹ پاتھ ہے یہ میں ختم کر لیتا ہوں. تو یہ میں نے یہ گھر کے ساتھ جتنا بھی پورشن ہے وہ فٹ پاتھ کا جو لیول ہے وہ میں نے ختم کیا. اور یہاں پہ میں ایک اور پیٹرن ہی لگا لیتا ہوں. فرض کرے میں ٹائلز میں آتا ہوں. یہاں پہ میں کوئی بھی مٹیریل اٹھا کے لگا لیتا ہوں. فرض کرے یہ مٹیریل مجھے صحیح لگتا ہے، تو یہ مٹیریل میں نے لگائی یہاں پہ بھی. تو یہ ہو گیا ہمارا جو یہ میں نے ختم کرنا ہے. سوری یہاں پہ یہ روڈ مکمل آف سیٹ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا. یہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ ایلیویشن بن گیا اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے. یہ صرف یہ دیکھ، یہ جو وداؤٹ اسکیل میں نے بنائے نا تو یہ اچھے نہیں لگتے، تو آپ لوگوں نے ان کا دھیان کرنا ہے. یہاں پہ بھی کوئی سی مطلب ڈیزائن بنا سکتے ہیں. اس طرح یہ ڈیزائن بہت اچھا رہے گا. یہ بھی بنا لیتا ہوں. 4.5 بھی کر لیتا ہوں. اندر کی طرف سے آف سیٹ 4.5 اور اس کو تھوڑا سا اندر میں لے کے جانا اور یہی مٹیریل میں نے کاپی کرنا ہے یہاں پہ. تو یہ دیکھ ایک سائمیٹری آ گئی، خوبصورت لگ رہا ہے اس طرح کا دیکھا جائے. تو دیکھ ہمارے پاس یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں، یہ بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ڈیزائن کے لیے کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ بند ہی ہونا چاہیے مکمل پورشن یہ والا پورشن. اور یہاں پہ تو ویسے بھی سب کچھ بند ہے. تو یہ ہمارے پاس اس کا ایلیویشن ہے. ابھی یہ جو گلاس ہے اس پہ کرٹن بھی لگانے چاہیے لیکن میں نے نہیں لگایا، تو
یہ لگانا چاہیے. تو یہ بہت ہی زبردست ڈیزائن بن گیا ہے. ابھی یہ جو 2D پلان ہے یہ لاسٹ میں ہم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں، اور یہ جو مطلب خالی نظر آتا ہے نا، تو اس کے لیے ہم ڈائریکٹ ہی سرفیس بنا لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس کیا بن گیا، ایک فلور بن گئی ہے. تو اس کو پھر میں لے دیتا ہوں یہ والا، تو یہ بھی ہو گیا. بس ابھی صرف رینڈر ہی رہتا ہے اس کا. تو انشاءاللہ میں رینڈر پہ بھی ویڈیو بناؤں گا.